سالک سیرت، سالک سیرت۔ کیونکہ ایسا ہے کہ جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں وہ 9 بجے سے تقریب کے آغاز کے وقت سے یہاں موجود ہیں۔ تقریب کا سلسلہ بھی کچھ انتظامی امور کی وجہ سے تاخیر کا شکار ہوا، تو برائے کرم ان لوگوں کا لحاظ رکھا جائے، ان اسٹوڈنٹس کا، ان بچوں کا لحاظ رکھا جائے جن کے اعزاز میں یہ تقریب منعقد کی گئی ہے۔ اب میں اگلے مہمان کو مختصر وقت کے لیے دعوت دوں گا، ڈاکٹر مفتی حمزہ بیلی صاحب کو۔ وہ ڈائریکٹر ہیں امہ ویلفیئر ٹرسٹ کے، کہ وہ آئیں اور مختصر وقت کے اندر اپنی آراء پیش فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء ساتھیوں، اس وقت آپ لوگ جس جگہ جمع ہیں اور جس موقع پر جمع ہیں، یقیناً یہ وہ موقع ہے چونکہ ہم بھی انہی موقعوں سے ہو کر گزرے ہیں، تو ان چیزوں کا بخوبی اندازہ ہے کہ طالب علم کو کس کا کتنا انتظار ہوتا ہے۔ میں مختصراً عام حضرات کی خدمت میں یہ عرض کروں گا کہ اس وقت آپ لوگوں کی طالب علمی کا زمانہ ہے، اور یہاں پہ کچھ میرا خیال ہے کہ والدین بھی موجود ہیں اور اسی طریقے سے ان کے اساتذہ بھی موجود ہیں۔ اس وقت چونکہ گراؤنڈ پہ کام کرنے کا موقع مل رہا ہے امہ ویلفیئر ٹرسٹ کی بنیاد پر انسانیت کی خدمت کے حوالے سے، اسی طریقے سے شعبہ ایجوکیشن کے اندر مختلف پلیٹ فارم پہ مختلف لوگوں سے ملنے کا موقع ملتا ہے۔ میں یہ اس نتیجے پر پہنچا ہوں، اور یہ جتنے آپ حضرات بیٹھے ہیں آپ سب بھی اس بات کی شاید گواہی دیں گے کہ آج ہم جس زمانے سے گزر رہے ہیں، ہم میں سے ہر ایک کے پاس وسائل کی کوئی کمی نہیں ہے۔ پہلے ہماری شادیوں میں ایک وقت ایک چیز ہوتی تھی، آج شادیوں میں 4-5 چیزیں ہوتی ہیں۔ کپڑے 5-6 قسم کے ہوا کرتے تھے، اب 8-10 قسم کے نہیں 12 قسم کے ہیں۔ گھر پہلے چھوٹے ہوا کرتے تھے، اب گھر بڑے ہو گئے۔ پہلے موٹر سائیکل بھی وہ مشکل ہوا کرتی تھی، اب گاڑی بھی آ گئی ہے۔ ان سب چیزوں کے باوجود جب ہم دیکھتے ہیں تو ہماری زندگیوں میں سکون نہیں ہے۔ والدین بھی پریشان ہیں، دوست بھی پریشان ہیں، آپس میں لڑائی جھگڑے بہت زیادہ ہیں، یہ ساری چیزیں ہیں۔ ان سب چیزوں کو جو ہمیں حل سمجھ میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات طیبہ سے ہمیں پتہ چلا کہ ہر انسان کو تعلیم کے ساتھ ساتھ اپنی تربیت کی بھی فکر کرنی چاہیے۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے انسان کو ایسا بنایا ہے کہ انسان اگر اچھے ماحول میں رہے تو اچھا بن جاتا ہے، برے ماحول میں جائے تو برا بنتا ہے۔ آپ طالب علمی کا زمانہ گزار رہے ہیں، لیکن آپ اپنے ماڈل بھی سیٹ کریں، اسی طریقے سے اپنے آئیڈیل جو افراد ہیں ان کو آپ سیٹ کریں۔ یہ نہ ہو کہ جو لوگ اگر گراؤنڈ میں کھلاڑی ہیں اور بیٹ اٹھا کر وہ بال اٹھا کر کھیل رہے ہیں وہ آپ کے آئیڈیل ہو، وہ کھلاڑی ہے، وہ آپ کی پوری زندگی کا ماڈل نہیں بن سکتا۔ اگر ایک بندہ گانا گانے والا ہے تو گانا تو اچھا گا لے گا، لیکن وہ آپ کی خوبصورت زندگی کا ماڈل نہیں بن سکتا۔ اسی طریقے سے ایک بندہ اگر اچھا ڈانس کرتا ہے تو وہ آپ کی زندگی کا ماڈل نہیں بن سکتا، کیونکہ آپ کی زندگی کے اندر صرف اور صرف یہ کھانا پینا اور ناچنا اور کھیلنا نہیں ہے، بلکہ آپ کی زندگی کے اندر صبح اٹھنا بھی ہے، منہ دھونا بھی ہے، کھانا کھانا بھی ہے، سونا بھی ہے، کسی سے بات چیت بھی کرنی ہے اور باقی سارے معاملات بھی کرنے ہیں۔ اس لیے اپنی زندگی کے اندر ہم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ اپنا گول اور اپنا جو ماڈل ہے جس کو ہم اپنا ٹارگٹ بھی بنا سکتے ہیں کہ مجھے زندگی اس طرح گزارنی ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اچھا سیٹ کریں۔ الحمدللہ اللہ رب العزت نے موقع دیا مختلف اسکولوں سے وابستگی کا، تو اس وقت ہم سبھی اس حوالے سے فکر مند ہیں۔ میں خراج تحسین پیش کروں گا ادارہ علم و عمل کے پلیٹ فارم کو اور ان کے ذمہ داران کو، خاص طور پر ان کے چیئرمین مولانا سعد صاحب کو، کہ انہوں نے ایک بیداری کے لیے ایک آواز اٹھائی ہے، لیکن یہ آواز اتنی کافی نہیں ہے کہ جہاں تعلیمی اداروں میں تعلیم کی ضرورت ہے وہاں تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت کی بھی ضرورت ہے، اور تربیت صرف انسان کی ہو سکتی ہے، جانوروں کی نہیں ہو سکتی، کیونکہ اگر آپ لومڑی کو 10 سال کے لیے بھی کسی مسجد میں بٹھا دیں، کسی مدرسے میں بٹھا دیں تو لومڑی لومڑی رہے گی۔ کبے کو اگر آپ بٹھا دیں کبا ہی رہے گا۔ آپ کتے کو کسی مدرسے میں کیوں نہ داخل کر دیں لیکن وہ باہر نکلے گا، اس کی وہی عادتیں ہوں گی۔ لیکن انسان کو اللہ نے ایسا بنایا کہ اس کے اندر اللہ نے ایسی صفات رکھی ہیں کہ وہ اگر اچھے ماحول میں رہتا ہے تو اچھی عادات اس کے اندر آتی ہیں۔
اور اگر خدا نخواستہ برے ماحول میں جاتا ہے تو اس کے اندر بری عادات آتی ہیں. آپ علیہ السلام کی زندگی دیکھیں, جس زمانے میں آپ نے محنت کی وہ زمانہ جاہلیت تھا, لیکن آپ نے انسانوں پر محنت کی, وہی انسان دنیا کے سب سے اچھے انسان بن گئے, کیونکہ اچھا ماحول ملا, اچھی تربیت ہوئی. تو اس لیے جتنے پرنسپل موجود ہیں یہاں پر, اسی طریقے سے جتنے بچے موجود ہیں, جتنے والدین موجود ہیں, میں آپ سے یہ درخواست کروں گا کہ ادارہ علم و عمل آپ کے سامنے ایک مثال ہے. 1 2 3 4 طلبہ اٹھتے ہیں اور ایک فکر لے کر ارادہ کرتے ہیں کہ آج ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے اور کسی جگہ میں بیٹھ کے باتیں کرنا کافی نہیں ہے, بلکہ عملی طور پر ہمیں اپنا کردار ادا کرنا ہے, ہمیں آگے بڑھنا ہے. تو انہوں نے آگے بڑھ کے 1 قدم اٹھائے, 2 قدم اٹھائے. ہم میں سے بھی ہر ایک والد اور والدہ اور پیرنٹس کو, اسی طریقے سے ٹیچرز کو, پرنسپلز کو, ہر ایک کو یہ چاہیے کہ محض یہ فکر کرنا کہ ہمارے اسکولوں میں نشہ آ گیا, ہمارے اسکولوں میں بچے بدتمیز بن گئے, ٹیچرز کو مارتے ہیں, ٹیچر سے بدتمیزی کرتے ہیں, یہ باتیں کرنا صرف کافی نہیں ہوگا, بلکہ عملی اقدام کرنا پڑے گا. جب عملی اقدام کریں گے تو انشاءاللہ یہ دور نہیں ہوگا کہ جلد ہی ہمارے پورے کراچی میں اور پھر پورے پاکستان کے اندر جو ہمارے اسکولوں کا نظام ہے, ہر بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم اسکول کا نظام جس انداز میں ہم لے کر چل رہے ہیں وہ ہم 100% کامیاب نہیں, بلکہ بہت بڑے طریقے سے ہم ناکام ہو رہے ہیں. اب یہ کامیاب کس طریقے سے ہوگا, اس کے اندر جو خاص ایک پوائنٹ رہ گیا ہے, تربیت کا پوائنٹ. جب تک اس تربیت کے پوائنٹ کو ہم سنجیدگی کے ساتھ نہیں لیں گے اور اہمیت کے ساتھ نہیں لیں گے, ہم اس موضوع کے اوپر کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے. حضرت مجھ سے پہلے جنہوں نے بات کی, انور بٹی صاحب کا نام لیا, میری پرسنلی ان سے ملاقات بھی ہے, ان کو جانتا ہوں, مجھے جانتے ہیں. ہماری اس موضوع پر ان سے بات ہوئی, انہوں نے مجھے یہی بات کہی کہ ہمارے پاس 3000 کے لگ بھگ اسکول ہیں, ہم سب پرنسپل اسی بات کے حوالے سے فکر مند ہیں کہ بچہ تو ہمارے پاس آ گیا, والدین نے ہمیں اپنا بچہ دے دیا, اب اس کی تربیت کس طریقے سے ہوگی, اس کے لیے ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں. اس حوالے سے میں یہ ضرور کہوں گا کہ چونکہ یہاں پہ سارا مجمع موجود ہے, انفرادی کچھ ملاقاتیں ہوں اور اس ملاقات کے اندر علم و عمل والوں کے ساتھ, اسی طریقے سے مکتب تعلیم قرآن والوں کے ساتھ, اسی طریقے سے بیت السلام کے جو افراد ہیں وہ لوگ کام کر رہے ہیں. انہوں نے پورا ماڈل تیار کر لیا ہے, تربیت میں ان کی چیزیں تیار ہو چکی ہیں, ان کے ساتھ مل کر ہمیں کام کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ان حضرات کی محنتوں کو قبول فرمائے اور مزید ترقی عطا فرمائے. لیکن یہ کام اب بھی ناکافی ہے, اس کو بہت آگے بڑھانے کی ضرورت ہے, اور یہ آگے اسی وقت بڑھے گا کہ جب ہم میں سے ہر ایک ان کا شانہ بشانہ کھڑا ہوگا. اللہ تعالیٰ ان کی محنتوں کو قبول فرمائے. بہت چونکہ کم ہے, میرا چالو امہ ویلفیئر ٹرسٹ سے بھی الحمدللہ ہے. امہ ویلفیئر ٹرسٹ بھی الحمدللہ تعلیم کے شعبے میں کام کر رہا ہے, اور اس وقت نوشیرہ اور وانا کے اندر اکیڈمی ہے, اور اس اکیڈمی کے اندر صرف اور صرف یتیم بچے پڑھتے ہیں. 800 سے زائد یتیم بچہ ہے, ان کی تعلیم کے لیے بھی اسی طرح کی کوشش ہے. جزاکم اللہ خیر.